الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے، سحری کھانے اور افطاری کے وقت امت کے لیے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ مساجد کے اندر مکمل قرآن تراویح کے اندر سنا جاتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اکثر مساجد ایسی رہتی ہیں کہ جن میں صرف سورہ تراویح ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسجد میں قرآن سنا جائے پابندی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک ہی میں نازل فرمائی، اس لیے بہتر تو یہ تھا کہ ہم رمضان المبارک میں کسی بھی حال میں مکمل قرآن کو سنیں، جیسے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پورے رمضان میں ختم قرآن کرنا سنت ہے۔ لیکن اکثر مساجد میں مکمل قرآن نہیں ہوتا، تراویح ہوتی ہے، 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں آخری امپارے کی، یا اسی طرح 20 صورتیں کسی جگہ پڑھی جاتی ہیں۔ میرا آج آنے کا مقصد یہ ہوا کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 10 صورتوں، سورہ فیل سے سورہ ناس تک کا ترجمہ، تفسیر اور مطلب بیان کر دوں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، اس کا مطلب، تفسیر اور اسی طرح شان نزول بھی بیان کر دوں۔ آپ حضرات اسے یاد رکھیں کہ اس صورت کی کیا فضیلت ہے، جو سامنے صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، کیونکہ قرآن کو جتنا معنی کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، اتنے ہی قرآن کے ساتھ انسیت اور اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کم از کم رمضان مبارک کے تعلق سے تو ان 10 صورتوں کا ترجمہ وغیرہ ہم سب کو زبانی یاد رہنا چاہیے، اس کا شان نزول یاد رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان 10 صورتوں میں بہت اہم واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ فیل ہے، اسی طرح سورہ تبت یدا ہے، اسی طرح سورہ کافرون ہے یا سورہ کوثر ہے۔ ان کے اندر اہم موضوعات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اہم واقعات کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یاد رکھیں، اور نماز کے اندر ہمارا دھیان رہنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ جتنا ہمارے اندر اس چیز کی تڑف ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے قیام اللیل کی بھی فضیلت ہمیں عطا فرمائیں گے، قیام اللیل کے برکات سے اللہ ہمیں نوازیں گے۔